وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی عجیب سا ہے کہ ایک بھائی کو برے برے وسوسے آ رہے ہیں، خاص طور سے بعض کفار ناہنجار کے شبہات کی وجہ سے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہاں تک کہ ان چیزوں کو وہ بول بھی نہیں سکتا ہے جو اس کے ذہن اور دماغ میں خلجان برپا کرتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تکلم۔ البخاری 2391، صحیح مسلم 127۔ اللہ رب العالمین نے میرے لیے میری امت کے دل میں کھٹکنے والے وسوسے کو معاف کر دیا ہے، جب تک اس پر عمل نہ کرے یا اس کو ظاہر نہ کرے، اس کو نہ بولے۔ دیکھا، ابھی جو نہیں بول رہے ہیں یہ ایمان کی نشانی ہے، اور اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ شیطان اسی طرح سے ایمان والے کو ایمان سے ہاتھ دھونے کے لیے، ایمان کو دل سے نکالنے کے لیے شبہات لاتا ہے۔ ایسے اس کو سمجھیں کہ چور کس کے گھر میں جاتا ہے؟ مالدار کے گھر میں جاتا ہے۔ ایمان والے کے پاس شیطان وسوسے لے کر آتا ہے، لیکن مومن اللہ کا نام لے کر شیطان کو نامراد کر دیتا ہے، شیطان کو نامراد کر دیتا ہے، اور شیطان کی عیاری اور مکاری رہ جاتی ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک فاذا بلغه فلیستعذ باللہ ولینتہی۔ شیطان مومن کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، آخر میں کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جیسے ہی یہ خیال آئے، یہ وسوسہ آئے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور دوسرے کام میں لگ جائے، اس کی طرف دھیان ہی نہ دے۔ صحیح البخاری 3102، مسلم 134۔ مسلم کے ایک روایت میں ہے، کہے آمنت باللہ ورسلہ، شیطان کے وسوسے پر ہمارا کوئی دھیان ہی نہیں، توجہ ہی نہیں، ہم تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا عظیم نسخہ ہے وسوسے کو زائل کرنے کے لیے۔ دوسری روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے آپ کے پاس آئے، فسألوہ، اور پوچھنے لگے، انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بہ۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم اپنے نفس کے اندر ایسا ایسا پاتے ہیں کہ اس قدر خطرناک بات ہوتی ہے کہ اس کو بولنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ، کیا تم لوگوں نے ایسا محسوس کیا کہ اتنی خطرناک بات ہے کہ بول بھی نہیں سکتے؟ قالوا نعم، صحابہ نے کہا ہاں ایسا ہے۔ قال ذاك صریح الایمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو پختہ ایمان ہے۔ صحیح مسلم 132۔ معلوم یہ ہوا کہ اس بھائی کو جو کھٹک رہا ہے ایمان کی نشانی ہے، صریح الایمان، صریح الایمان، لیکن اپنے آپ کو ان وسوسوں میں
الجھا کر نہ رکھے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایسے شبہات والے کو دیکھنا تک نہیں چاہیے. مردود لوگوں کو، ملعون لوگ ہیں، مطرود لوگ ہیں. اللہ کا قہر ایسے لوگوں پر نازل ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاد و سمود کے علاقے سے نہ گزرو. اگر ضرورت کے تحت گزرنا پڑ جائے تو جلدی نکل جاؤ اور ان کی طرف بالکل دھیان ہی نہ دو. معلوم یہ ہوا کہ یہ جتنے ملعون لوگ ہیں ان کی باتیں نہ سننی چاہیے اور نہ ان کے بارے میں اپنے ذہن میں کوئی بات لانی چاہیے. الحمدللہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں لگ جائے آدمی، اللہ رب العالمین کے ذکر میں لگ جائے اور اس کا یہی علاج ہے، بالکل آسان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی یہ خیال آئے ویسے ہی اس خیال کو ترک کر کے دوسری طرف اپنے ذہن کو لے جائے، بالکل دھیان نہ دے. اعوذ باللہ پڑھے، آمنت باللہ ورسولہ کہے اور اللہ رب العالمین کی عظمت کو یاد کرے، اللہ رب العالمین کے ذکر میں مشغول ہو جائے. اللہ رب العالمین سے یا مقلب القلوب اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یہ بولنا شروع کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ سب بولتے ہی رہیں، بالکل ہی اللہ تبارک و تعالی وسوسے کو زائل کر دے گا. قل اعوذ برب الناس پڑھا کریں. قل اعوذ برب الناس معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. دیکھیں دلوں میں یہ وسوسے آتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین سے جب پناہ طلب کرتا ہے بندہ، اللہ رب العالمین پروٹیکٹ کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے اور سیفٹی فراہم کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ وسوسہ کی طرف دھیان نہیں دینا، اس سے ہٹ کر دوسرے کام میں لگ جانا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، نیک اعمال میں مشغول ہو جانا، اللہ رب العالمین سے التجا و فریاد کرنا اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنا کہ اللہ رب العالمین شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے اور اللہ رب العالمین دین پر استقامت عطا فرمائے. کیونکہ بندوں کی پیشانیاں رب کائنات کے ہاتھ میں ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو تمام تر انسان اور جنات اور شیاطین کے شر اور وسوسہ سے محفوظ رکھے.